Practicing life. Independent life. Lawyer. Practicing lawyer. CSS. جی آج ہم نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں ایک شارٹ سا سروے کنڈکٹ کیا ہے، جس میں ہم نے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء و طالبات، ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اپنی فیوچر لائف میں LLB آنر 5 ایئر کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے جو زیادہ اسٹوڈنٹ کی ریشو وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ CSS اور جوڈیشری کی طرف جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا CSS جوڈیشری اور یہ جو پاور ہنٹنگ یا پاور لیوش جو ہماری اسٹوڈنٹ جنریشن کے اندر آ رہا ہے وہ آزادی ہے یا غلامی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم دونوں پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے اور اینڈ پہ اس کو کنکلیوڈ کریں گے۔ اس کی اگر بیک ڈیٹس پہ جائیں تو اس کی ریزنز کیا آ رہی ہیں جی؟ ہمارا کلونیل پیریڈ سے چلتا آ رہا ہے، جب 1857 میں ہماری جو انڈیپینڈنس وار تھی اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی تو پہلے ہی اسٹیبلش تھی یہاں پہ، اس کے بعد جب یہ باقاعدہ ایک سیٹ اپ آیا، برٹش رول ہوا، یہاں پہ مونارک کا رول ہوا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بیوروکریسی کو سیٹ اپ کیا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے بیوروکریسی کو سیٹ اپ کیا تو انہوں نے ان کو پاورز دی، انہوں نے ان کو پروٹوکولز دیے، ایگزام لے کے پہلے تو انگریز آیا کرتے تھے، پھر انڈیا کے جو لوگ ہندوستانی تھے انہوں نے بھی یہ سٹارٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ برٹش جاتے اور برٹش جا کر وہ ایگزام دیتے اور آ کر یہاں پہ سرو کرتے۔ ریزنس میں یہ آتا ہے کہ ایک تو نمبر 1 اس میں فیملی پریشر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ لوگوں کی جو پیرنٹس ہیں وہ ان کے چاہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ افسر بنے، پڑھ کر ان کا کوئی عزت ہو، نام ہو، ان کا بھی نام روشن ہو۔ دوسرا اس میں آ جاتا ہے کہ ہم پاور ہنٹنگ کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے وہ بھی آگے چل کر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تیسرا ہم ڈس سیٹسفائیڈ ہیں، جو دوسری طرف سے جو ایک سلینگ کیا جاتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے انہوں نے ملک کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹیبلائز کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ لوٹا ہے، یہ کام کرنے کے اہل نہیں ہے۔ بہت زیادہ چیزیں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہم اپنے ٹیچر سے بھی گفت و شنید میں بھی سنتے ہیں، اور ایک بہت زیادہ ڈسسیٹسفیکشن لیول جو ہے نا وہ ہماری عوام کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور دوسرا ہماری کچھ یوتھ کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اسی چیز کو ایڈریس کریں گے کہ یہ گیپ کہاں پہ آیا ہے، اور ہمارا جو یہ ایک بہت زیادہ فلکس ہے اور یہ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا یہ پاور ہنٹنگ کی طرف اور پروٹوکول کی طرف، وہ گیپ کہاں پہ آیا اور ہمیں کن چیزوں کو پہلے ایڈریس کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں ہماری جو یوتھ ہے اس کو بلیم کرنا پڑے گا۔ اول تو ہمیں اپنی یوتھ کو بلیم کرنا ہی نہیں چاہیے نا، کیونکہ ہمارے کچھ گیپس ہیں، ہمارے بھی اندر بھی ہمارے سسٹم کے اندر کوتاہیاں، وہ کوتاہیاں کون سی ہیں جس کی وجہ سے جو ہم اپنے یوتھ کو نہیں بلیم کر سکتے کہ یہ جو آپ غلامی کی طرف جا رہے ہو، آپ یہ جو CSS کرنا چاہ رہے ہو، یہ سراسر غلامی، یہ کرپٹ کرتے ہیں، یہ اپنے آفیسز میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ عوامی مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتے، یہ سراسر رونگ ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ نے اپنے یوتھ کو سکھانی ہے، اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا، کچھ مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے اس ملک میں نمبر 1 اس ملک میں جو ہے وہ الیٹسٹ سسٹم قائم ہے نا۔ اگر کوئی ایک نوجوان جو پبلک ریپریزنٹیشن کرنا چاہ رہا ہے، وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ پبلک کی نمائندگی کر سکے، پارلیمنٹ تک پہنچ سکے۔ ایٹ لیسٹ جو لوکل گورنمنٹ کا جہاں جو اس کا سسٹم ہی نہیں ہے، یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس نوجوان نے ایک لوکل گورنمنٹ پہ ایک کونسلر کو بھی کنٹیسٹ کرنا ہو تو اس کے پاس اچھا خاصا ایک سرمایہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں محلے میں جب بھی کبھی الیکشن ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، جو محلے یا گلی میں اثر و رسوخ والا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ اس میں کنٹیسٹ کرتا ہے، وہی جیتتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارا جو ادھر پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ہمارا جو ادھر ایک جو بھی ایک نظام حکومت ہے وہ پارٹیسپیٹری نہیں ہے، اس میں نوجوان کی تو کوئی نمائندگی نہیں مل رہی۔ آپ دیکھیں کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کسی کو نمائندگی نہیں مل رہی۔ تو آپ دیکھیں گیپ یہاں پہ آ رہا ہے، جب نوجوان کو ایک نمائندگی نہیں مل رہی تو اس کے پاس ایک اسپیس صرف یہ بیوروکریسی والی جو ہے نا وہ بچتی ہے، تو وہ بیوروکریسی کی طرف جا کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، اور یہ یہی سمجھتا ہے کہ یار ایٹ لیسٹ میں تھوڑی سی محنت کر کے 1 سال 2 سال میں اپنے کو مار کر میں اس جگہ پہ جا سکتا ہوں، ایٹ لیسٹ میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں، اپنی عزت شہرت کما سکتا ہوں، ایٹ لیسٹ میں لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہوں۔ سر اس کا یہ سلوشن نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر بیوروکریسی کو گالیاں دیں، ہم بیوروکریٹک انرشیا پر ہم بات کریں، ایڈمنسٹریٹو انرشیا کی بات کریں۔ اس کا سلوشن یہ اس کا پولیٹیکل سلوشن ہے، ہمارے جو ڈیسیجنز ہیں وہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہونے چاہیے۔
جو یہ پاور ہنٹنگ کا کنسیپٹ ہے اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے. اس کو ایسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں یہی بات آ گئی کہ جب ایلیٹسٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں اپنے سرمایہ کی بیس پہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک غریب کا ایک متوسط گھرانے کا ایک جو ایوریج مائنڈیڈ ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں بھی اس جگہ پہ پہنچ سکتا ہوں. نو ڈاؤٹ میرے پاس سرمایہ نہیں, تو وہ یہ چیزوں کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ جو کلچر ہے, یہ سیٹ اپ ہے, یہ تھوڑا سا نارملائز ہو. ہمارا جو نوجوان ہے اس کے اندر نو ڈاؤٹ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, وہ اس کے اندر بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں, بہت زیادہ اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ ایگرنیس ہے کسی چیز کو کرنے کی, کسی مقام تک پہنچنے کی. پاکستان کی جو زمین ہے وہ بہت زیادہ زرخیز ہے. تو یہ چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ہیومن ڈیولپمنٹ کرنے کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. سیکنڈلی یہاں پہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. تیسرا یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا ایک جو اٹونمس سسٹم اس کو لاگو کرنا پڑے گا. یہ 3-4 چیزیں جب ہم ایڈریس کر لیں گے نا تو ہمیں اپنے نوجوان کو بلیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ 3-4 چیزوں کو ایڈریس کیے بغیر ہم یہ جو بیوروکریٹک انڈسٹری پر بلیم کرتے ہیں یہ ہمارا فضول ہے. ہمیں یہ 3-4 چیزوں کو جب تک ایڈریس نہیں کرتے ہمارے مسائل نہیں حل ہوں گے. بہت شکریہ. آپ اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ کیا بیوروکریسی اور یہ پاور ہنٹنگ غلامی ہے یا آزادی ہے, کیا یہ اپرچونٹی ہے یا ایک کلیمنٹ ہے.